السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 422۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها اسلام الشاہد اذا کان المشہود علیہ مسلما۔ اب یہاں سے یہ گفتگو ہے کہ ان شرائط کا بیان چل رہا ہے کہ جو بعض گواہیوں کے ساتھ خاص ہیں، بعض کے ساتھ نہیں۔ تو انہی میں سے ہے کہ گواہ کا مسلمان ہونا۔ تو جس کے خلاف گواہی ہے وہ مسلمان ہے، تو سامنے والا مسلمان ہے تو گواہ بھی جو ہے مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن سامنے والا اگر کافر ہے تو گواہ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مشہود علیہ کافر ہے تو اس کے خلاف کافر بھی گواہی دے دے۔ فرماتے ہیں کہ شاہد کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے جبکہ مشہود علیہ مسلمان ہو، حتیٰ لا تقبل شہادت الکافر علی المسلم، یہاں تک کہ شاہد دیکھو مسلمان نہ ہو تو کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں ہوگی۔ لأن الشہادت فیہا معنی الولایت، اس لیے کہ شہادت میں ولایت کا معنی ہوتا ہے۔ ولایت کا معنی کیا؟ کیونکہ شاہد جو ہے وہ دوسرے پر قول کو نافذ کرتا ہے، تو قول کو دوسرے پر نافذ کرنا ہوتا ہے، اور کافر کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے۔ فلا شہادت لہ علیہ، تو اب پھر کافر کے لیے مسلمان کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہوگی۔ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ، اور مسلمان ہونا شرط ہے تو مسلمان کی گواہی کافر کے خلاف مقبول ہوگی، کیونکہ گواہ مسلمان ہے یہاں۔ کیوں؟ ہاں، لِأَنَّ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الْوِلَایَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ، اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کے لیے مسلمان کے خلاف ولایت ثابت ہو تو کافر کے خلاف تو بدرجہ اولا ولایت ثابت ہوگی۔ اب فرماتے وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كَافِرًا، رہا جب کہ مشہود علیہ کافر ہو، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ کافر ہو، تو اب کیا گواہ کا مسلمان ہونا شرط ہے؟ مطلب اب کیوں شرط ہوگا؟ اب تو وہ کافر ہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، تو یہ بھی چاہے کافر ہو۔ فرماتے ہیں فَإِسْلَامُ الشَّاہِدِ، تو گواہ کا مسلمان ہونا کیا شرط قبولت، یعنی شرط قبول شہادت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو گواہ کا مسلمان ہونا حل ہوا شرط لقبول شہادتہ علیہ، ہاں کیا تو گواہ کا مسلمان ہونا کیا شرط ہے کافر کے خلاف گواہی قبول ہونے کی؟ فقد اختلف فیہ، تو اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ لیس بشرط، شرط نہیں ہے گواہ کا مسلمان ہونا، حتیٰ تقبل شہادت اہل الذمۃ بعضہم علی بعض، یہاں تک کہ بعض ذمیوں کی گواہی بعض کے خلاف مقبول ہوگی، چاہیں اتفقت مللہم او اختلفت، چاہیں ان کا مذہب ایک ہو یا الگ، بعد اس کے کہ اپنے دین میں عادل ہوں، تو عادل ہوں پھر چاہے ان کا مذہب الگ ہو یا ایک، بعض کی گواہی بعض کے خلاف مقبول ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں شرطن، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مشہود علیہ کافر بھی ہو تب بھی گواہ کا مسلمان ہونا شرط ہے یہاں بھی۔ حتیٰ لا تقبل شہادت مسئلہ، حتیٰ کہ کافروں کی گواہی بالکل مقبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے دلیل یہ آیت کریمہ بنائی وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ کافروں کو مومنین پر کوئی راہ نہیں بناتا کافروں کے لیے۔ تو امام شافعی نے یہ دلیل دی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز اللہ کافروں کو مومنین پر کوئی راہ نہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھو، یہاں تو یہ سمجھ میں آیا نا کافروں کو مومنین کے خلاف نہیں دے گا، اور یہاں مومنین نہیں ہیں تو کافرین ہی ہیں، تو فرماتے ہیں نہیں، چلو کافر کی کافر کے خلاف گواہی ہے، لیکن گواہی قاضی نافذ کرے گا نا، اور جب قاضی کی بارگاہ میں گواہی ہو جائے تو پھر قاضی پر واجب ہے کہ فیصلہ کرے، تو اس کا مطلب اس پر فیصلہ کرنے پر وہ مجبور ہو جائے گا، اس پر واجب ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے لیے مومنین پر راہ ہو گئی کہ اس پر فیصلہ کرنا واجب ہو گیا، قاضی جب مسلمان ہوگا تو، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے ان کافر کے خلاف گواہی پھر بھی مقبول نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کیا ہے، نفی اللہ سبحانہ و تعالی ان یکون للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راہ ہو۔ وفی قبول شہادت بعضہم علی بعض،
اثبات السبیل للکافرین علی المؤمنین، اور بعض کافروں کی گواہی بعض کے خلاف قبول کرنے میں کافروں کے لیے مومنین پر راہ کو ثابت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیسے ثابت کرنا؟ لأنہ یجب علی القاضی القضاء بشہادتہم، اس لیے کہ قاضی پر واجب ہو جاتا ہے، یعنی واجب ہو جائے گا ان کی گواہی پر فیصلہ کرنا۔ پھر قاضی پر واجب ہوگا نہ ہوگا، قاضی تو مسلمان ہے۔ وَأَنَّهُ مَنْفِيٌّ، حالانکہ یعنی مومنین کے خلاف کافر کے لیے راہ کو منع کیا گیا ہے، تو یہ جو ہے دلیل ہو گئی۔ وَلِأَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطُ قبول شہادت، اور یہ دیکھو دوسری دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ شرط قبول شہادہ، اس لیے کہ عادل ہونا یہ قبولیت شہادت کی شرط ہے، عادل ہونا۔ اور فاسق جو ہے وہ فسق جو ہے وہ مانع قبول شہادت ہے، فاسق ہونا، اور کفر سے بڑا فسق کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ یہاں پر جو ہے شرط نہیں پائی گئی، تو اس کا مطلب یہ شہادت کیوں مقبول ہوگی بھائی؟ ہاں، تو پھر وہی فرماتے ہیں کہ والفسق مانع، اور فسق مانع قبول شہادت ہے، والکفر رأس الفسق، اور کفر جو ہے وہ سب سے بڑا فسق ہے، تو تب تو یہ کفر سب سے بڑا فسق ہے، تو یہ تو بدرجہ اولا مانع قبول شہادت ہوگا۔ تو یہ امام شافعی کے نزدیک ہوا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فاسق ہونا مانع قبول شہادت ہے، یہ ان کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں، یہ بھی دیکھ لینا۔ وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے قول النبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہماری دلیل جو ہے وہ حضور کا فرمان ہے اس حدیث کے بارے میں، فَإِذَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہونا شرط نہیں ہے جبکہ مشہود علیہ کافر ہو، ہم کہتے ہیں نا، تو حضور کے یہ حدیث ہماری دلیل ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم عقد ذمہ قبول کر لو تو فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، تو پھر تم ان کو یہ خبر دے دو کہ ان کے لیے وہ حق ہے جو مسلمانوں کے لیے ہیں، اور ان کے ذمے وہ حقوق ہیں جو مسلمانوں پر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وَلِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ شہادتٌ، تو ایک حق شہادت بھی ہوا۔ پھر تو مسلمان کے لیے مسلمان کے خلاف شہادت کی اہلیت ہے، تو یوں ہی ذمے کے لیے بھی ذمے کے خلاف جو ہے وہ شہادت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ لہم ما للمسلمین، مسلمانوں کے لیے جو حقوق ہیں وہ ذمیوں کے لیے بھی ہے، تو مسلمانوں کے لیے آپس میں شہادت کی اہلیت ہوتی ہے، تو ذمیوں کے لیے بھی آپس میں شہادت کی اہلیت ہوگی کہ ایک ذمی دوسرے ذمے کے خلاف گواہی دے۔ ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں اس حدیث کا ظاہر تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یعنی اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مسلمان کے خلاف شہادت ہے، ذمے کی ذمے کے خلاف شہادت ہے۔ اس کا الٹا کر لو کہ مسلمان کی ذمے کے خلاف شہادت ہے، مسلمان کے ذمے کے خلاف تو شہادت ہوگی۔ اب اس کا الٹا کرو، ذمی کی مسلمان کے خلاف شہادت ہو، اس سے تو یہ بھی جو ہے ثابت ہو جائے گا، ہر طریقے سے ثابت ہو جائے گا۔ حالانکہ ایک صورت نہیں پائی جائے گی جہاں پر مسلمان کے خلاف ذمی کی گواہی، وہ اس حدیث سے خاص کر لی گئی۔ فرماتے ہیں فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَن يَكُونَ لِلذِّمِّ عَلَى الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ، تو اس حدیث کا ظاہر تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ذمی کے لیے مسلمان کے خلاف شہادت کی اہلیت ہو کل مسلم، جیسے کہ مسلمان کے لیے ذمی کے خلاف شہادت کی اہلیت ہوتی ہے، تو چاروں صورتوں کو شامل ہوگی نا۔ فرماتے ہیں الا ان ذلك صار مخصوصا من عموم النص، لیکن یہ صورت جو ہے وہ اس نص کے عموم سے خاص کر لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت کریمہ کی وجہ سے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مَسَّتْ إِلَى صِيَانَةِ حقوق اہل الذمہ، دوسری دلیل سنو کہ ذمیوں کے خلاف شہادت جائز ہے، تو دوسری دلیل کیا ہے کہ وہ ذمی بنے ہیں، اور ذمے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت ہوگی، ان کے حقوق کی حفاظت تو اسی میں ہوگی کہ بعض ذمیوں کی شہادت بعض کے خلاف جائز ہو۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مَسَّتْ إِلَى صِيَانَةِ حقوق اہل ذمہ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حاجت درپیش ہے ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی، وَلَا تَحْصُلُ الصِّيَانَةُ
الا وان یکون لبعضهم علی بعض شہادۃ، اور حفاظت کا حصول نہیں ہوگا مگر یہ کہ بعض ذمیوں کی گواہی بعض کے خلاف مقبول ہو۔ ولا شک ان الحاجۃ الی صیانۃ حقوقہم ماسۃ لانہم انما قبلوا عقد الذمہ لتکون دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا، کیونکہ فرماتے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے کہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی حاجت درپیش اس لیے ہے کہ انہوں نے عقد ذمہ قبول ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کے خون ہمارے خون کے مثل اور ان کے مال ہمارے مال کے مثل ہو جائیں۔ ہاں، اب فرماتے ہیں اور اس بات پر تمہاری دلیل کیا ہے کہ حفاظت کا حصول وہ تبھی ہوگا جب کہ بعض ذمیوں کو بعض کے خلاف شہادت کی اہلیت دی جائے، تبھی صیانت حقوق ہوگا۔ اس پر دلیل کیا ہے آپ کی؟ تو بتانے اس پر دلیل یہ ہے کہ معاملات کا ورود بکثرت ان کے مابین بھی تو ہوتا ہے جیسے ہمارے مابین ہوتا ہے۔ وہی فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الصِّيَانَةَ، اور اس بات پر دلیل کہ صیانت کا حصول تبھی ہوگا جبکہ بعض ذمیوں کے لیے بعض کے خلاف شہادت کی اہلیت ہو، تو اس پر دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ تَكْثُرُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، کیونکہ یعنی یہ معاملات تو ان کے درمیان بھی بکثرت ہوتے ہیں۔ وَالْمُسْلِمُونَ لَا يَحْضُرُونَ مُعَاقَدَتَهُمْ لِيَتَحَمَّلُوا حَوَادِثَهُمْ، اور مسلمان ان کے عقود میں حاضر نہیں ہوتے کہ وہ ان کے معاملات و حوادثات کو جو ہے وہ اٹھا لیں، وہ حامل بن جائیں۔ مسلمان حاضر نہیں ہوتے، یہ خود ہی حاضر ہوتے ہیں۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِبَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ شَهَادَةٌ، تو اگر بعض ذمیوں کی بعض کے خلاف شہادت کی اہلیت نہ ہو تو پھر تو ان کے حقوق ضائع ہو جائیں گے عند الجحود والانکار، یعنی انکار اور جحود کے وقت اگر انکار کر دیا تو پھر گواہ پیش کریں گے تو گواہی مقبول ہی نہیں ہے، تو انکار و جحود کے وقت ان کے حقوق تو ضائع ہو جائیں گے۔ اور تو صرف جو ہے حاصل یہ نکلا کہ حقوق کی حفاظت کی حاجت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تو شہادت کے ذریعے حقوق کی حفاظت کی حاجت یہاں داعی ہے کہ شہادت ان کی مقبول ہو۔ اب امام شافعی نے جو استدلال آیت کریمہ سے کیا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافروں کو کافر کے خلاف شہادت کی اہلیت ہو جائے تو ان کی گواہی سے قاضی پر فیصلہ واجب ہو جائے گا، قاضی مسلمان، تو اس کا مطلب کافر کے لیے مسلمان پر راہ کا ثبوت۔ تو اب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، رہی آیت کریمہ، تو فرماتے ہیں وجوب القضاء لا یثبت بالشہادت، تو قاضی کے لیے فیصلے کا واجب ہونا وہ شہادت کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ قاضی پر فیصلے کا واجب ہونا وہ فرماتے ہیں یثبت بالتقلید الثابت، وہ گزشتہ تقلید کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو جو منصب قضا اور عہد قضا ملا ہے اس کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر گواہی کا کیا اثر ہے؟ تو بتائیں گواہی شرط ہے، اور جو ہے ثبوت تو صرف جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے گزشتہ تقلید سے، مطلب عہدے علت سے، منصب قضا کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں وَالشَّهَادَةُ شَرْطُ الْوُجُوبِ، ہاں گواہی جو ہے یہ قضا کے واجب ہونے کی شرط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ، اور جو حکم ہوگا فیصلہ وہ شرط کے ذریعے، یعنی تو جو حکم ہوگا تو وہ شرط کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فلا یکون فی قبول شہادت بعضهم علی بعض اثبات السبیل للکافر علی المؤمن، تو اب بعض ذمیوں کی بعض کے خلاف شہادت کو قبول کرنے میں کافر کے لیے مومنین پر راہ کو ثابت کرنا نہیں ہے، چاہے مذہب ان کا ایک ہو یا الگ۔ تو نصرانی کی گواہی یہودی کے خلاف مقبول، یہودی کی مجوسی کے خلاف مقبول۔ اب فرماتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اختلافت لا تقبل، اس کا مطلب وہ پیچھے جو بات کہی ہے نا کہ چاہے مذہب ایک ہو یا الگ ان کی گواہی سب کی مقبول ہے، کیونکہ یعنی الکفر ملت واحدہ، سب کی گواہی مقبول کہہ دی۔ اس کا مطلب ابن ابی لیلہ نے کچھ الگ کہا، انہوں نے کہا کہ ان اختلافت، اگر مذہب الگ ہے لا تقبلو، تو پھر جو ہے آپس میں کافروں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وہذا غیر سدید،
اور یہ ابن ابی لیلہ کا یہ کہنا درست نہیں ہے، لأن الکفر وإن اختلفت انواعہ صورتاً، اس لیے کہ کفر کی نوعیں صورتاً اگرچہ الگ ہیں لیکن وہ حقیقت میں ملت واحد ہے، تو بعض کافروں کی گواہی بعض کے خلاف مقبول ہوگی، کیف مکان، کفر خواہ کس طرح کا ہو، بعد اس کے کہ شاہد جو ہے وہ اہل دارالاسلام کے رہنے والوں میں سے ہو، یعنی دارالاسلام میں ہو، حتی لا تقبل شہادت المستأمن علی الذمہ، یہاں تک کہ مستأمن کی گواہی ذمہ کے خلاف مقبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مستأمن جو ہے وہاں ذمہ کی طرح رہ نہیں رہا ہے ٹیکس دے کے، یہ تو صرف امان میں آیا، بس یہ امان میں آیا ہے، تو مستأمن کی شہادت ذمہ کے خلاف مقبول نہیں ہوگی، لأنہ لیس من اہل دار الاسلام حقیقتاً، اس لیے کہ یہ دارالاسلام کے رہنے والوں میں سے نہیں ہے حقیقت میں، یعنی وَإِن كَانَ فِيهَا صورتاً، اگرچہ یہ دارالاسلام میں صورتاً ہے، صورتاً کیسے؟ لأنہ ما دخل دارنا للسکن فیہا، اس لیے کہ یہ ہمارے دارالاسلام میں وہ رہنے کے لیے داخل نہیں ہوا، بل لیقضی حوائجہ، بلکہ اس لیے داخل ہوا ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کر لے، پھر جو ہے عن قریب یہ لوٹ جائے گا۔ فلم یکن من اہل دار الاسلام، تو جب مستأمن یہ دارالاسلام کے رہنے والوں میں سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ذمیوں من اہل دار الاسلام، اور ذمی جو ہے دارالاسلام کے اہل سے ہے، تو دونوں دار مختلف ہو گئے، تو لم تقبل شہادتہ علی الذمی، تو پھر مستأمن کی گواہی ذمی کے خلاف مقبول نہیں ہوگی، وتقبل شہادت الذمی علیہ، وتقبل شہادت الذمی علیہ، اور ذمی کی گواہی مستأمن کے خلاف مقبول ہوگی، اسی نص کی وجہ سے جو ہم نے روایت کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سارا حکم المستأمن مع الذمی، تو مستأمن کا حکم ذمی کے ساتھ یہ گواہی میں ایسا ہو گیا جیسے ذمی کا حکم مسلمان کے ساتھ ہے، کہ ذمی کا حکم مسلمان کے ساتھ کیا ہے کہ مسلمان کی گواہی ذمی کے خلاف مقبول ہے، تو ایسے ہی ذمی کی گواہی مستأمن کے خلاف مقبول ہے، اور اس کا برعکس نہیں ہے۔ فرماتے وہ شہادت المستأمن تقبل علی المستأمن، اور مستأمن کی گواہی مستأمن کے خلاف مقبول ہوگی، ان اتفقت دارہم و مللہم، اگر یعنی ان کا دار متفق اور مذہب متفق ہو، یعنی کہ چاہے دارالاسلام میں ہو یا دارالحرم میں ہو، لیکن متفق ہونا چاہیے دونوں کا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ لَا تُقْبَلْ، اور اگر دار مختلف ہے تو پھر شہادت مقبول نہیں ہوگی۔